آج ہم آپ کی باقی کی زندگی کے متعلق بات کریں گے، یعنی آپ کے آنے والے کل اور اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے متعلق۔ خدا آپ کے مستقبل کے لیے خاص منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جکڑا ہوا محسوس کریں، لیکن اس وقت آپ کو اس جکڑن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا خدا سب جانتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لہٰذا اپنا آپ اس کے سپرد کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات میں مضبوط بنیں، اپنے خوف پر قابو پائیں اور مستقبل کا سامنا پورے ایمان کے ساتھ کریں۔ اپنے ماضی پر قابو پائیں اور عظیم ترین چیزوں کی خواہش رکھیں۔ اپنے پیدائشی حق کو حاصل کریں، اس کی طاقت کا اعلان کریں، خدا کے وعدوں پر یقین کریں۔ خدا کے پاس ہمارے لیے اور بھی ابھی بہت کچھ ہے۔ اور اب ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا شیلا والش کے ساتھ خصوصی انٹرویو۔ ڈاکٹر جرمایا، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ جی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے۔ خدا ہمیں بار بار ملواتا ہے کیونکہ وہ ہماری زندگیوں سے کسی خاص مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا نیا سلسلہ ہے جس کا آپ نے آغاز کیا ہے۔ دیکھیں، میری لکھی گئی یہ نئی کتاب جو کہ منظر عام پر آئی ہے، اس کے متعلق خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہی فراہم کر دی تھی کہ یہ اس وقت میں آئے گی جب کہ اس کو پڑھنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ غالباً یہ 14 اپریل کا دن تھا جب ٹومی واکر کے ایک میوزک پروگرام میں خدا نے اس پیغام کو میرے دل میں ڈال دیا۔ یہ حیران کن ہے۔ جب اس دن اس پروگرام کا اختتام ہوا تو وہ ہمارے ساتھ تھا، ہماری کلیسیا میں، اور جاتے ہوئے اس نے مجھ سے گفتگو کی اور کہا کہ میں نے ایک گیت لکھا ہے اور اس گیت کا عنوان تھا آگے بڑھیں۔ خدا نے اسے یقینی طور پر بہت خوبصورت صلاحیت دی تھی، اور جیسے ہی وہ گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری آنے والی کتاب کا ٹائٹل ہوگا، اور تب سے لے کر آج تک میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچا ہے۔ میں نے آپ کی لکھی ہوئی تمام کتابیں اور تحریریں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کتاب ان تمام کتابوں سے مختلف ہے۔ اس کا پیغام بہت طاقتور ہے۔ اسے لکھتے ہوئے آپ نے کیا محسوس کیا؟ شیلا دیکھیں، میں نے اس کتاب میں اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں درج باتوں نے مجھے بھی آگے بڑھنے میں سالوں سے مدد کی ہے۔ اس کے ابواب میں میں نے اپنے اور خدا کے تجربے کو بیان کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کتاب کن مومنین کے لیے لکھی ہے، جو مسیح میں بہت لمبے عرصے سے چلتے آ رہے ہیں یا جو نئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کتاب آپ کے اپنے لیے ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ تمام مسیحیوں کے لیے ہے، خواہ وہ مسیح میں بہت عرصے سے ہیں یا پھر حال ہی میں انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ یہ کتاب ہر ایک مسیحی کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن یہ کام کرے گی۔ لوگ اسے ضرور پڑھیں گے کیونکہ انہیں جاننے کی ضرورت ہوگی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس پر آپ نے 2019 اور 20 میں کام شروع کیا تھا۔ انہی سالوں میں یہ شروع ہوا۔ آپ کی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے خواب کے متعلق لکھا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ کل کے لیے آج خواب دیکھیں۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں۔ آپ تمام تر چیزیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکیں وہاں پر جانے کے لیے۔ ہمیں ہمیشہ رہنمائی کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا ہمیں خواب دکھاتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں خواب صرف نوجوان لوگ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے آگے ان کی ابھی پوری زندگی پڑی ہے، لیکن آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ اگر آپ خواب نہیں دیکھتے تو آپ جلد مر جائیں گے۔ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے متعلق لکھا ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ دعا کے متعلق آپ نے نہمیہ نبی کا حوالہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اسے کیوں چنا؟ دیکھیں، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ نہمیہ نبی کی دعا اس کے
خواب کے ساتھ منسلک تھی، اور یہ دونوں خیالات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور کلام خدا بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے شہر کی دیواروں کو بنانا شروع کیا، لیکن وہ نہ بنا سکے۔ وہ جلد مایوس ہو گئے، اور نہمیہ انہیں اس میں مدد کرتا ہے۔ وہ واپس جا کر اپنے لوگوں کی خدا کے حکم کے مطابق مدد کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اسے میرے دل میں ڈال دیا۔ یہیں سے اس کا خواب شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس نے گھر واپس جانے کے لیے دعا کی، اور خدا نے اسے اس کی دعا کا جواب دیا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خدا سے کوئی دعا کی ہو اور خداوند نے فوراً سے اس کا جواب آپ کو ہاں دیا ہاں، ہو؟ جی ہاں، کئی نہمیہ کے ساتھ مرتبہ۔ بھی یہی کچھ ہوا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہمیہ بادشاہ کے پاس گیا اور وہ اداس تھا۔ اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر لوگ جب بادشاہ کے حضور میں جاتے ہیں تو وہ خوشی کے ساتھ اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن نہمیہ اداس تھا، اور بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے لوگ اپنے شہر میں ہیں اور اس شہر کی دیواریں نہیں بن سکتی۔ یہاں پر ایک اور بہت دلچسپ بات ہے کہ اس نے بہت ہی مختصر سی دعا کی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وقت لیتے ہیں اور پھر ایک طویل دعا کرتے ہیں، لیکن نہمیہ نے ایک مختصر دعا کی۔ جی ہاں شیلا، یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، بعض مرتبہ خدا کے خادمین براہ راست خدا کا پیغام اور اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ نہمیہ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے فوراً بعد اس نے بادشاہ سے وہی بات کہہ دی، اور یوں بادشاہ نے اس کی بات کو قبول بھی کیا۔ آگے چل کر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں فوراً سے کوئی دعا کرنی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے۔ آپ نے اگلا باب چننے کے متعلق لکھا ہے، چننا یا ایک فیصلہ کرنا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بہت سارے راستوں میں سے صرف ایک راستے کو چنیں جو خدا کی طرف سے ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ وہ اپنے راستے کو بدل لے، اس راستے کو جس پر وہ بہت عرصہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، یا پھر یہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور جب خدا کا کلام لوگوں تک پہنچتا ہے تو اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ نہیں کا لفظ ہی ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس موضوع سے متعلق کیا کچھ بیان کیا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو انہوں نے کہا خداوند سے اپنے پورے دل سے محبت رکھو، اور دوسری جو اس کی مانند ہے وہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ اکثر لوگوں کو الجھا دیتا ہے، لیکن یہ خدا کا حکم ہے، اور یہ ایسا ہی ہے۔ یہ بات حیران کن ہوگی کہ یہ حکم آپ کو یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی محبت رکھنی ہے۔ ڈاکٹر جرمایا، آپ اپنی ترجیحات کو کیسے درست کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے میری ترجیحات مجھے ٹھیک کرتی ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا درجہ خدا اور اس کے کلام کو دیا ہے، اور جو خدا کا کلام مجھ پر ظاہر کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اور میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں جو کلام کے مطابق نہیں۔ میں اپنی زندگی میں وہ تمام باتیں جو کہ خدا کے کلام سے علاوہ ہیں ان کو آنے سے ہمیشہ روکتا ہوں، تاکہ میں خدا سے دور نہ ہو جاؤں۔ یہ ایک مشکل عمل ہے، لیکن جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ یہ ممکن کر پاتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر توجہ مرکوز رکھنے کے متعلق بھی لکھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہوئے اپنی توجہ ہمیشہ اس کی جانب رکھیں، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو، حال سے یا مستقبل سے؟ دیکھیں، پولس رسول اس بات کے متعلق یوں بیان کرتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ اب پولس رسول یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ بیان کر رہا ہے کہ میرا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن میں اپنے ماضی پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے آنے والے کل کی جانب بھاگتا ہوا جا رہا ہوں، کیونکہ اسی میں میرے لیے امید اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت کچھ برا کیا ہوا ہے، اور وہ اسی میں جکڑ چکے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ پولس ایک کٹر یہودی تھا،
وہ استاد بھی تھا، اس نے شرع کی تعلیم لی تھی اور اس نے وہ سب کچھ یعنی تمام مشکلات صرف اور صرف مسیح یسو کے نام میں قبول کیں۔ وہ اپنے ماضی سے باہر نکلتا ہے اور آنے والی ابدی زندگی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک ہی چیز کو زندگی کا مقصد بنا لو۔ دیکھیں، یہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ شے کون سی ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تو پھر وہ واقعی ہی میں آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور خدا آپ پر اسے اس طور سے ظاہر کرتا ہے کہ آپ اسے جان بھی پاتے ہیں۔ اس میں اگلی بات جو آپ نے لکھی ہے وہ خطرہ لینے کی ہے، یعنی رسک۔ عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ ہمیں خطرے سے دور رہنا ہے، یعنی خطرے سے بچے رہنا ہے، لیکن آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں رسک لینا ہے۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شیلا، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل رزق ایمان ہی کا ایک نام ہے، بالکل۔ جس میں آپ آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن آپ بہترین کی امید رکھتے ہوئے یہ خطرہ مول لیتے ہیں، رزق لیتے ہیں کہ آگے بہترین ہوگا، اور اس کے بعد انہیں کسی رزق میں سے، خطرے میں سے ہو کر نہیں گزرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ایمانی لحاظ سے کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن کلام خدا میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے خداوند کے نام کی خاطر اپنی زندگیوں میں خطرات مول لیے۔ آپ نے کتاب میں یہاں کالب کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، کالب ان میں سے ایک تھا جو کہ کنعان کی سرزمین میں اسرائیلیوں کی طرف سے جاسوسی کرنے گئے تھے تاکہ وہاں جا کر وہاں کے حال احوال کو دیکھ سکیں۔ یہ 12 لوگ تھے جو کہ اسرائیل کی طرف سے کنعان کی سرزمین میں جاسوسی کے لیے گئے، اور ان میں سے 10 نے وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد واپس آ کر انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں کے لوگ بہت خطرناک ہیں۔ لیکن جب کالب اور یشوع واپس آئے تو انہوں نے مختلف رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ باقی کے 10 جاسوسوں نے ان بڑے آدمیوں کو اپنی طاقت کے متوازی دیکھا، لیکن یشوع اور کالب نے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا کہ خدا کے سامنے ان کی کوئی اہمیت یا قوت برقرار نہیں رہ سکتی، وہ ضرور ان پر غالب آئیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان جاسوسوں کی باتوں کا یقین نہ کیا، وہ سب لوگ وہیں پر مارے گئے، اور باقیوں کو 40 سال کا عرصہ لگا، اور اس 40 سال میں وہ سب لوگ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی وہ مر گئے، اور ان میں سے صرف یشوع اور کالب ہی تھے جو کہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ ایمان میں رہ کر زندگی گزارنے کے کیا فوائد ہیں؟ میں آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی دلچسپ ہیں، یہ بہت ہی شاندار ہیں۔ جی آپ جی۔ کو اپنی زندگی میں ہر روز یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند، میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میری حفاظت فرمائیے، میری رہنمائی کیجیے، اور مجھے درست سمت میں چلائیے جس میں کہ میں نہیں بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق چلوں۔ مجھے یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ ریڈیو اسٹیشن خریدنے والے تھے تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور خدا نے مجھ پر ظاہر کیا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا ہی ہے، اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسے ہوگا۔ یہی ایمان ہے۔ دیکھیں، ایمان میں جینا اور نادانی میں جینا، ان میں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے، اور میں نادان بننا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم خدا کے حضور میں ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کریں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے کوشش تو کرتے ہیں لیکن جلد ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکیں، لیکن جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو خدا ہم پر اس وقت اپنے منصوبہ جات کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے آنے والے کل کے لیے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے پاک روح کی قدرت سے ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے اور اس کا کلام ہم پر حقیقتوں کو کھولتا ہے، تب وہی باتیں ہماری زندگی کے لیے مقصد اور ہماری زندگی کا مشن بن جاتی ہیں جو خدا کی طرف سے ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور خدا ان باتوں کی تکمیل کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور حفاظت بھی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہماری قوم میں ہر ایک
खुदावन से ये सवाल करे कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिखा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि वाकई हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स आपके सामने ये दुआ करता है तो इससे आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि वो खुदा के साथ चल रहा है, वो खुदा से मदद मांग रहा है और वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। आपने इस किताब में यकीन रखने के मुतल्लिक भी लिखा है। हमें बाहर बाजार में ऐसी बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो खुद पर यकीन रखने से मुतल्लिक हैं, इंसानी नफ्सियात से मुतल्लिक हैं। उन किताबों में और आपकी लिखी हुई किताब में क्या फ़र्क है? पौलुस लिखता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर वो दुनियावी या जिस्मानी लिहाज से बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये रूहानी लिहाज से बयान की गई बात है। और पौलुस ये भी बयान करता है कि हमको उसमें फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। इसके लिए यूनानी लफ्ज नाइकी एनन है, जिससे मुराद फतह बंदी है। और पौलुस ये बात वाज़ेह कर रहा है कि मसीह में हम फतहमंद होते हैं हर एक रूहानी हालत पर। पौलुस एक नहायत ही मजबूत ईमान वाला शख्स था, और आज भी हमें ऐसे लोगों की बेशुमार ज़रूरत है जो खुदा में ईमान में मजबूत हों, बिल्कुल पौलुस रसूल की तरह। मसीही होते हुए हम खुदा का अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से तजुर्बा करते हैं। अक्सर ये तस्वर किया जाता है कि चर्च में आने वाले तमाम लोग वो गुनहगार हैं और रास्तबाज नहीं हैं। ऐसा रवैया क्यों रखा जाता है, जबकि मामला इसके बिल्कुल उल्ट होना चाहिए? देखिए, हमें खुदा पर ईमान रखते हुए चलने की ज़रूरत है। बाज़ कलीसियाओं में ऐसा होता है कि वो लोगों को ऐसे मयार और ऐसे कवानीन फराहम कर देती हैं जो कि बाइबल की तालीमात के भी खिलाफ होते हैं। ऐसे में लोगों को कमतर समझा जाने लगता है, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगी कि बाइबल मुकद्दस हमारी किस तरह से मदद करती है कि हम मुस्बत तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें और हमारी सोच हमेशा मुस्बत ही रहे। देखिए, जब आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें बहुत सारे खूबसूरत किरदार मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूसुफ ही को ले लीजिए, और फिर उसके भाइयों के किरदार को। इंसानी सोच के मुताबिक उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया, गलत किया, लेकिन खुदा की नज़र में ऐसा ही होना था। तभी वो मिस्र में गया और फिर वहाँ का मुख्तार हुआ। और फिर आगे की कहानी को हम जानते हैं कि खुदा ने किस तरह से यूसुफ को वहाँ पर इस्तेमाल किया। ज़मीन पर जब हम मुस्बत सोच के साथ खुदा पर यकीन रखते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमेशा मुतमईन रहते हैं। आपने आगे जाकर अपनी किताब में इन्वेस्ट करने के मुतालिक लिखा है। ये बताएं कि यहाँ पर इससे क्या मुराद है? लेकिन जो कुछ आप आज करेंगे उसके नताइज आप मुस्तकबिल में जाकर देखेंगे। मिसाल के तौर पर जब मैं 16 साल का था तो मेरे वालिदैन ने पहली मर्तबा मुझे एक बाइबल तोहफे के तौर पर दी, और ये दरअसल एक मुतालियाती बाइबल थी। अब अगर आप ज़्यादातर नौजवानों को देखेंगे तो उन्हें मुतालियाती बाइबल से कोई गर्ज नहीं होती है। आप अगर किसी किताबों वाली दुकान पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी मुतालियाती बाइबल से बहुत सारी शेल्फ्स भरी हुई नज़र आएंगी, लेकिन उस ज़माने में मुतालियाती बाइबल आम नहीं थी। और ये आज भी मेरे पास मेरे ऑफिस में मौजूद है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ता 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 ही चला गया। मेरा इसे जानने का और ज़्यादा गहराई में समझने का शौक़ बढ़ता गया, और एक मर्तबा मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरी निगाह इसके उस सफ़े पर पड़ी जहाँ पर लिखा हुआ था कि इसे पहली मर्तबा जो तरतीब दिया गया था वो सन क्या बात है! 1909 में दिया गया था, और ये मेरे हाथ में तकरीबन 60 की दहाई में थी। वो शख्स जिसने इसको तरतीब दिया था यकीनी तौर पर आसमान में होगा, लेकिन वो मेरे पास जिंदा था। और फिर 2013 में खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं एक मुतालियाती बाइबल तहरीर करूं, और इस उम्मीद के साथ मैंने इसे लिखा कि जब मैं इस ज़मीन पर नहीं हूँगा, अब भी और मेरे जाने के बाद भी, जब लोग इसे पढ़ेंगे तो वो खुदा के कलाम की गहराई को समझ पाएंगे, वो इससे मोहब्बत करेंगे, और वो अपनी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट खुदा के कामों पर करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदा में इन्वेस्ट कीजिए।
ہمارے پروگرام کو اس وقت وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ خدمت میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے انویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو ہم نے اسے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنا ہے۔ اور دوسری ایک حقیقت یہ ہے کہ دو ہی باتیں زمین پر ابدی ہیں۔ ایک جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، یہ اٹوٹ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا تمام انسانوں کی روحیں، یہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کے لیے اور ان روحوں کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ سے پہلے آسمان پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر یہ آپ کو شکریہ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان پر انویسٹ کیا، آپ نے ان تک خدا کا کلام پہنچایا۔ لہٰذا جی یہ ہاں، ایک بہت اہم بالکل ذمہ داری ہے جس کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، میں زندہ ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اور ایک اور بات کہ آج کل لوگ روپے پیسے میں یا پھر کاروبار میں انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن خاندان میں رہتے ہوئے اور مسیحی ہوتے ہوئے انویسٹ کرنا بہترین ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ دیکھیں، دو طرح کی انویسٹمنٹ ہے، ایک اس زمین کے لیے ہے اور ایک ابدی زندگی کے لیے۔ زمینی انویسٹمنٹ اس زمین پر ہی ختم ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے اس آنے والی زندگی کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس کے نتائج اس زمین کے بعد دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ پھر آپ نے اس کتاب میں کہا ہے کہ اگر آپ نے اب تک ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنے کام کو اختتام تک نہیں پہنچایا۔ اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بھی لکھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ ابھی تک مرے نہیں ہیں تو آپ کے پاس اب بھی موقع ہے۔ جی ہاں، آپ کے پاس موقع ہے، اور اگر بالکل آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو آپ اب بھی اپنے آپ کو خدا کی طرف لا سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، تو اب بھی آپ کے پاس خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسا مت سوچیں کہ شاید آپ نہیں کر سکتے۔ اس کتاب میں آپ نے اپنے بہت سارے تجربات کو بھی بیان کیا ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک اختتامی باب بھی لکھا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، میں نے جب اختتامی باب لکھا تو میں نے اسے خوشی کے ساتھ لکھا، کیونکہ ہم خوشی منانے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہی تصور رکھتے ہیں کہ زمین پر جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس مختصر سے سیارے کے بعد ایک بڑی زندگی ہمارے لیے منتظر ہے، جس میں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں پر کام نہیں کریں گے تو ہم وہاں پر بھی خوش نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آسمان پر جا کر ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہاں پر ہم تھکیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ چست رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، اور ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہاں، ایک کام ہم آسمان پر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کی منادی ہے، جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اسے پسند کرتا آیا ہوں، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی خدا کے متعلق مکمل طور پر جانے گا۔ خدا کے کلام کے متعلق ہم مکمل طور پر وہاں جان پائیں گے۔ ہمارے لیے یہ سال بہت مشکل ہو گزرے ہیں۔ آپ آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے ان تمام ادوار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شیلا، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں ہمیشہ ہی آسمان کے متعلق نہیں سوچتا ہوں، بلکہ میں اس زمین پر خدا کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی قوت اور اپنا وقت لگاتا ہوں۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک دن میری یہ زندگی جو کہ میں زمین پر گزار رہا ہوں ختم ہونے والی ہے، اور پھر میں ہمیشہ تک خدا کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ یہ میرا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن اب بھی زمین پر ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو کہ خدا کے کلام سے دور ہیں، یا جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان تک بھی خدا کا کلام کسی نہ کسی طرح پہنچنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو سکیں اور نجات پا سکیں۔ جب ہم خدا کے قریب آتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ یہ زمین ہمارا صرف عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ تو آسمان پر ہے۔ اس وقت اس زمین پر ہمارے رہنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہم مطمئن رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک نہایت ہی بہترین جگہ تیار کر رکھی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ، ایک خاتون، میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمین پر نیچے جھک کر رو رہی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا چلا گیا، لیکن
وہ خدا میں مطمئن بھی تھی، وہ خوش بھی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ آسمان کے متعلق آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ دیکھیں، آسمان سے متعلق میرے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے اوپر ہی جا کر ملیں گے۔ یہ کتنا شاندار ہوگا جب آسمان پر آپ جائیں گے اور وہاں پر آپ خداوند یسوع مسیح کے رسولوں سے، یوحنا سے، متی سے، لوقا سے اور مرکز سے مل پائیں گے، پالوس رسول کو دیکھ پائیں گے۔ اس کتاب میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے اس سے کیا مراد ہے؟ خدا ہمیں کچھ ذمہ داریاں تو دیتا ہی ہے، لیکن اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جو میری مرضی ہے میں وہی کروں گا۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سچ ہی میں اپنی ذمہ داری کو نہ تو جانتے ہیں یا پھر اگر جانتے ہیں تو اسے قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو کہ ملحد تھا یوں کہا کہ زیادہ تر مسیحی ہونے کے بعد اور پھر آسمان کی زندگی کے بارے میں بہت پر امید ہے، لیکن ان کے درمیان میں کیا کرنا ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان دونوں وقتوں کے درمیان جینا سیکھیں، اور خدا نے اپنے کلام میں مکمل طور پر ہمیں رہنمائی عطا کی ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے۔ بائبل ہر چیز تفصیل سے اور ترتیب سے بتاتی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور پچھلی کئی کتابیں جب میں لکھ رہا تھا تو خدا نے بار بار مجھ پر اس بات کو ظاہر کیا کہ ہمیں عملی اقدام کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن وہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ صورتحال درست نہیں ہے۔ کلیسیاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق عملی طور پر میدان میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ کتاب اس ذمہ داری کو ضرور پورا کرے گی۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو آپ کی یہ دعا ہے کہ جب لوگ اس کو پڑھیں تو اس قابل ہو جائیں کہ وہ آگے دیکھیں، وہ آگے بڑھنا سیکھیں، وہ سامنے کی طرف دیکھیں، نہ کہ اپنا منہ پیچھے کی طرف موڑ لیں۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی۔ جو کلام کو جانتے ہیں آگے دیکھیں، آگے کی طرف بڑھیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا، آپ کا بہت شکریہ ان سب باتوں کے لیے۔ ہم نے آج کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خداوند قادر مطلق خدا سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگنی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی دوسرے مسیحیوں کے ساتھ اور اپنی مقامی کلیسیا میں بھی جا کر ضرور بیان کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔